وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين۔ حمد و ثنا، تعریفات، حمدات، تسبیحات، کبریائی، رسول کی بڑائی اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بجلی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، مالک الملک، جس سے چاہے بیٹیاں عطا کرے، ویہب لمن یشاء الذکور، وہ مالک الملک جس سے چاہے بیٹے عطا کرے، او یصورہم ذکرانا و اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرماتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسی کو پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسول، خاتم الانبیاء، خاتم الرسول، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدیٰ، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کے اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ عزیزان گرامی، ایک ایسی بیماری کہ جس کا مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ شکار ہو رہے ہیں، حالانکہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس معاملے میں سب سے زیادہ خائف پایا۔ آپ علیہ السلام اس معاملے میں اپنی امت کے حوالے سے بڑے خائف تھے، اور آپ فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، بے شک جو سب سے زیادہ خوف ہے، ان اخوف اسم تفضیل کا یہ صیغہ ہے، اخوف یعنی خوف کی ایک زیادہ مقدار، ان اخوف بے شک جو بہت زیادہ خوف ہے، ما اخاف علیکم کہ جس پر میں آپ پر ڈرتا ہوں، خوف زدہ ہوں، خوف کا شکار ہوں، وہ شرک اصغر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ذکر فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما الشرک الاصغر، کہ یہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے، شرک اصغر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ شرک اصغر الریا، ریاکاری کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ شرک دو قسم کے ہیں، پھر آگے ان کی بہت ساری شاخیں بھی ہیں، ایک شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر تقریباً موحدین کو کم از کم پتہ ہوتا ہے کہ یہ شرک اکبر ہے، لیکن جو شرک اصغر ہے اس کا موحدین کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، جو عمل میں کر رہا ہوں، جس عمل پہ میں گامزن ہوں، جس عمل کی طرف میں چل رہا ہوں، یہ عمل کیا ہے؟ کہیں یہ شرک اصغر تو نہیں ہے؟ یہ موحد بھی اس بات کا شکار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے زیادہ خوف کا اظہار فرمایا کہ مجھے بہت زیادہ خوف ہے، میں خائف ہوں، مجھے ڈر ہے، ان اخوف علیکم، کہ سب سے زیادہ جو آپ کے اوپر مجھے خوف ہے، ما اخاف علیکم، جس پہ میں ڈر رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ قوم، یہ امت شرک اصغر کا شکار ہو جائے گی، تو وہ شرک اصغر ریاکاری تھی۔ نبی علیہ السلام کو اس بات کا بڑا خوف تھا، اس لیے کہ موحدین بھی بھول جاتے ہیں اور اس کا شکار ہو گئے۔ سلفی حضرات سیلفی کا شکار ہو گئے، سلفی حضرات سیلفی کا شکار ہو گئے، حالانکہ یہ عمل
کم از کم سلفی حضرات کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ عید سے پہلے جمعہ تھا، اس کے اندر بھی میں نے مختصراً تفصیل بیان کی اور عید کے خطبہ کے اندر بھی کی۔ اللہ نمود و نمائش والے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا، وہ عمل چھوٹا ہو وہ عمل بڑا ہو، نمود و نمائش ہے، اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ جبکہ ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ، باشعور لوگ، باسمجھ لوگ، بافہم و فراست والے لوگ، وہ بھی سیلفی کا شکار ہو گئے، حالانکہ خود سلفی، خود مواحد، اسلاف کے طریقہ کار پر چلنے والے ہیں، اسلاف کے عمل کو اپنانے والے ہیں، قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، لیکن سلفی سیلفی کا شکار ہوئے، اور اس طرح شکار ہوئے کہ ہم اپنے اپنے خریدے ہوئے جانوروں کے ساتھ بھی اپنی سیلفی بنا رہے ہیں اور فیس بک کے اوپر لگا رہے ہیں، جانوروں کے ساتھ۔ اس سیلفی نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے، جبکہ سیلفی، یہ سیلفی کیا ہے؟ سیلفی، میں اگر کسی سے بھی سیلفی لیتا ہوں، کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفی لیتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اتنی اوقات نہیں ہے جتنی اوقات اس بندے کی ہے کہ میں محسوس ہوں، ایسی کہ میں اس کے ساتھ محسوس ہو رہا ہوں۔ ایک عالم دین کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ کسی مقتدی کے ساتھ خود وہ سیلفی لے رہا ہوں، مقتدی کو چاہیے کہ وہ لے، اسٹیٹس ہے نا، اللہ نے ایک معیار مقرر کیا، مقتدی کا کام ہے کہ وہ امام سے لے، وزیر کا کام ہے وزیر اعظم سے لے، یہ ہے سیلفی۔ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کے ساتھ تعلق کو قائم رکھے، لیکن بڑا چھوٹے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کو قائم رکھ رہا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور 50,000 کے جانور کے ساتھ وہ سیلفی لے، کوئی بات سمجھ میں آئی ہوگی؟ انسان اشرف المخلوقات ہیں لیکن وہ بکرے کے ساتھ سیلفی لے، انسان اشرف المخلوقات ہے وہ گائے کے ساتھ سیلفی لے، انسان اشرف المخلوقات ہے جبکہ وہ اونٹ یا اونٹنی کے ساتھ وہ سیلفی لے رہے ہیں اور پھر اسے اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں۔ اسٹیٹس کیا ہے؟ کبھی ہم نے نہیں سوچا ہوگا اسٹیٹس معیار کہ آپ کا، اس بندے کا اسٹیٹس کیا ہے۔ یہ جو واٹس ایپ کے اوپر اسٹیٹس لگتا ہے، میسنجر کے اوپر اسٹیٹس لگتا ہے، فیس بک کے اوپر اسٹیٹس لگتا ہے، انسٹاگرام کے اوپر اسٹیٹس لگتا ہے، یہ جو ہم اسٹیٹس لگاتے ہیں، اب یہ بندے کا اندر معافی ضمیر باہر آتا ہے۔ اسٹیٹس کیا ہے؟ معافی ضمیر باہر آ رہا ہے۔ وہ معافی ضمیر کیا ہے؟ کوئی گانے لگا رہے ہیں، کوئی شغل مغل لگا رہے ہیں، کوئی اسٹیج ڈرامہ لگا رہے ہیں، اور کوئی تلاوت بھی لگا رہے ہیں۔ یہ اسٹیٹس ہے، انسان کا اندر جو ہے وہ باہر نکلتا ہے، یہ اسٹیٹس ہے۔ کبھی ہم نے توجہ نہیں کی۔ شاید جتنا دل آج میرا غمگین ہے، شاید اس سے پہلے 4 سال ہو گئے مسجد میں نہ ہوا ہو۔ یعنی ہمارا جو مقصد ہے یہاں کھڑے ہو کر خطبہ دینے کا، وہ کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، یہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ لیکن اس سے بھی بڑا کمبخت اور کم ظرف انسان نہیں ہوگا جو جمعہ سننے کے بعد یہ کہے کہ میں نے ٹھوکیا اور کسی نے نہیں آتا، یہ کم ظرف نہیں۔ ہم یہاں پر آتے ہیں ٹیوننگ کے لیے، یہاں پر ہمارے دوست بیٹھے ہیں مکینک ہیں، موٹر سائیکل ان کے پاس اگر آتی ہے یا کار ان کے پاس آتی ہے تو لے کر آنے والا کہتا ہے اس کی ٹیوننگ کر دیں گے۔ اب وہ جتنی بھی اس کی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی ڈیفینیٹلی اسے دور کرے گا نا، یہی اس کی ٹیوننگ ہے۔ اس کی بریک خراب ہے، اس کا کلچ خراب ہے، اس کی ریس خراب ہے، اس کے اشارے خراب ہیں، اس کی ہیڈ لائٹ جو ہے وہ خراب ہے، اس میں آئل ڈلنے والا ہے، اس میں یہ سارے کام ہونے والے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ ایک مستری جو ہے وہ یہی کام کرتا ہے نا۔ ایک امام کا کیا کام؟ وہ ایک امام کا بھی تو یہی کام ہے نا کہ وہ انسان کے نفس کی، اس کے جسم کی، اس کی روح کی ٹیوننگ کرتا ہے تاکہ وہ کچھ سیکھے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہو سکتی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم اللہ کے نبی کے اوپر جو دین اترا ہے اس دین کے بارے سے، اور کبھی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کے خیر خواہ نہ ہوں۔
الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پچھلے جمعہ کے اندر بھی کہا، خطبہ کے اندر بھی کہا، لیکن افسوس ہے کہ ہم اسٹیٹس لگا رہے ہیں، ہم ذبح کر رہے ہیں، اس کی ویڈیو اس کے اوپر ڈال رہے ہیں، فیس بک کے اوپر ڈال رہے ہیں، اور پھر جو غلط کام ہوتا ہے نا اس کا نتیجہ غلط ہی نکلتا ہے۔ کتنی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں کہ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، جانور ڈرتا ہے کہ کوئی چیز اس کے سامنے لے کر یوں کیمرہ لے کر کھڑے ہیں، وہ ڈرتا ہے، اور پھر ایک جانور ہے اور 50 اوپر سے جانور اکٹھے ہو گئے، اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے وہ ڈرتا ہے، اور وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ ٹکر لگاتا ہے، وہ کک لگاتا ہے، ہڈیاں توڑتا ہے، حتیٰ کہ مارتا ہے۔ نیکی نمود و نمائش کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، اللہ نے زکوٰۃ دینے کی توفیق دی ہے، اللہ نے خیرات کرنے کی توفیق دی ہے، اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے، اللہ نے عمرہ کرنے کی توفیق دی ہے، اللہ نے حج کرنے کی توفیق دی ہے، اللہ نے قربانی کرنے کی اگر توفیق دی ہے تو اس کا نام نمود و نمائش نہیں۔ آپ جانور لیں، ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات ہے، آپ اپنے گھر میں اسے باندھیں، نماز پڑھیں، سلام پھیریں، خطبہ سنیں، دعا میں شریک ہوں، اور فراغت جیسے ہی ہو آرام سے جائیں اپنے گھر میں قربانی کریں، کیونکہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں نا۔ ہم 50 بندوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ایک اعلان ہوتا ہے کہ اونٹ نہر ہونے لگا، اور اونٹ جو تباہی مچاتا ہے، پھر بندے سوچتے ہیں کہ ہو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان کو جو عبادت ہم نے کہی ہے نا، جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا کہ عبادت جو کرنی، تو وہ کس طرح؟ مخلصین لہ الدین، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، خلوص کے ساتھ۔ کیا فائدہ 30 40 50 60 70 ہزار 80 ہزار لاکھ 2 لاکھ بھی لگائیں اور لگانے کے بعد اس کا اجر بھی قیامت کے روز ہمیں نہ ملے؟ کوئی فائدہ ہے؟ مال بھی گیا، پیسہ بھی گیا، آپ کی محنت بھی گئی، مشقت بھی گئی، آپ آتے نہیں تھے جانور کو پالنے کے، لیکن پالا، آپ اسے چارہ نہیں کھلا سکتے تھے لیکن کھلایا، سب کچھ کیا، لیکن قیامت کے دن جب آئے تو کھاتا کھلے تو ورکہ جس طرح پہلے صاف تھا بعد میں بھی ویسے صاف ہو، تو پھر کیا فائدہ؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اخلاص اللہ کو پسند ہے، بس اللہ کو اور کوئی چیز پسند نہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، صرف قربانی اسی کی قبول ہوتی ہے کہ جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، خشیت الہی ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ صرف اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ جس کے دل میں اخلاص ہوگا اللہ رب العالمین اس کو اجر سے نوازے گا۔ اور بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو نمود و نمائش کے چکر میں اپنا سب کچھ برباد کر بیٹھیں گے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اسی بات کا خوف اس کا اظہار کر رہے ہیں، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ مجھے بڑا خوف ہے کہ تم شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الشرک الاصغر قال الریا، شرک اصغر ریاکاری، دکھلاوا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بد نصیب ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تینوں کو جہنم میں ڈال کے جہنم کی آگ کو بھڑکائے۔ اچھا، ایک یہاں غلط فہمی میں ظاہر کر دوں، عام عوام یہ حدیث سننے کے بعد وہ ہمیں سنانے لگ جاتی، دیکھ لو تہاڈا انجام کی ہونا ہے۔ ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اس بات کہ انجام بہت برا ہے، جتنا مقام ہے اسی طریقے سے انجام ہے، لیکن یہ حدیث صرف علماء حفاظ کرام کے لیے نہیں ہے، پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے۔ جو بھی اس کا شکار ہوگا اللہ اس کو نہیں چھوڑنے والا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر کر کے اہمیت کو بتلایا ہے کہ ریاکاری بھی اتنا برا عمل ہے کہ دنیا کے عظیم ترین لوگ اگر ہیں تو وہ 3 ہیں، یا علماء ہیں، یا مجاہد ہیں، یا سخاوت کرنے والے ہیں۔ تینوں کا عمل بڑا ہے، لیکن دکھاوے کے اوپر ہوا اللہ ان 3 کو نہیں چھوڑے گا تو باقی کو چھوڑ دے گا۔ یہ غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہیے
ہم ہی سنانے شروع ہو جاتے ہیں، دیکھ لو جی یہ کس نے، یعنی ہر بندے کے لیے، اس امت کے ہر فرد کے لیے. اور پھر روایت میں کہ عالم الدین، دین کا عالم، دین کا عالم اس سے مراد مولوی نہیں ہے مسجد کا، عالم الدین، دین کا جو بھی جاننے والا، جتنا وہ علم جانتا ہے وہ دین کا عالم ہے. لیکن جو بھی اس ریاکاری کا شکار ہوا، اخلاص سے خالی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بد نصیب ہے، 3 بد نصیب. قاری قرآن، عالم قرآن، حافظ قرآن، قائد قرآن، خطیب، امام، مجاہد، جہاد کرنے والا اور سخی سخاوت کرنے والا، اگر تینوں کے عمل میں اخلاص نہ ہوا، اللہ کوئی اس کا عمل قبول نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے جس بات کا اظہار کیا، آج ویسے ہی وہ چیز پائی جا رہی کہ ہر بندہ نمود و نمائش کی. اور یہ کیمرے کے جو ہے موبائل کے کیمرے نے، یہ سیلفی والے کیمرے نے، سیلفی اس نے برباد کر دی. اللہ کی قسم ہمیں خراب کر کے رکھا. اخلاص ختم کر. صحابہ کرام نے اس لیے پوچھا تھا اللہ کے نبی کیسے آئے، کیسے آئے؟ یہ ہے نا خود نمائی کے لیے کہ سب کچھ خود ہی جناب، سیلفی بھی کھینچو، تصویر بناؤ، جانوروں کی ساتھ میں بناؤ، ویڈیو بھی بناؤ، کام اللہ کے لیے ہے، لیکن فیس بک کے اوپر ڈال رہے ہیں، لو جی میں نے یہ قربانی کر دی، تصویریں شیئر کر رہے ہیں. ایک میں نے تصویر دیکھی، وہ گائے کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے جناب وہ سیلفی کھینچ رہے ہیں. یہ گانے کی دینا، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے میرے بھائی. یہ جو قربانی ہم نے کی ہے، اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کرتے تھے، آپ کا مقصد اللہ کی رضا تھا. آپ نے 2 مینڈے بھی کی، 1 مینڈا بھی کی. صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 مینڈے کیے، بکبشین املعین اقرنین موجوعین. نبی علیہ السلام نے 2 مینڈے ذبح کیے تھے، سینگوں والے تھے، کجلے تھے، املعین اقرنین موجوعین خصی تھے. اور ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مینڈا کیا اور وہ آرڈر تھا. حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نہر دیے، لیکن سب کا مقصد اللہ کی رضا تھا. آپ 1 کریں، 2 کریں، 4 کریں، 10 کریں، 100 کریں، منع نہیں ہے. ایک آدمی بھی جتنی مرضی قربانیاں کرنا چاہتا ہے وہ کرے، لیکن شرط اخلاص. اخلاص نہیں ہوگا اللہ کو قبول ہی نہیں. میں نے پچھلے خطبہ کے اندر کہا تھا کہ اخلاص کے منافی ایک یہ بھی چیز ہے کہ آپ اپنے پڑوس میں ان کے جانوروں کے اوپر بیڈ کمنٹس کرتے، یہ اخلاص سے خالی عمل ہے. بیڈ کمنٹس تو مہنگا لے کے آ گیا، یہ تو 10,000 تو ملتا سی، تو 50,000 لے کے آ گیا، یہ تو اتنے کا ملتا تھا، لوٹ لیا. حالانکہ یہ عمل کسی کو زیب نہیں دیتا. کوئی مہنگا لے کر آئے، کوئی سستا لے کر آئے، کسی کا داؤ لگ گیا اور جانور اسے اچھا مل گیا. اور بعض دفعہ نہیں پتہ چلتا، مارکیٹ کا ریٹ بہت زیادہ تھا، لیکن نو کمنٹس اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی قربانی کا سوچے کہ میں نے جو اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں اور دوسرے کے اوپر کمنٹ کر رہا ہوں، اللہ سے میں کتنی امید رکھتا ہوں اس کے اجر. یہ اخلاص سے خالی چیزیں. اخلاص میرے بھائی، عبادت میں اخلاص، معاملات میں اخلاص، جس پڑوس کے ساتھ رہتے ہیں اس پڑوس کے ساتھ اخلاص، جن بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں بھائیوں کے ساتھ اخلاص، جو آپ کا ماں باپ کے ساتھ ایک تعلق اور رشتہ ہے اس رشتے کے اندر اخلاص. بغیر اخلاص کے اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 بدبختوں کا جب ذکر کیا تو صحابہ کرام گھبرا گئے تھے. من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ ہیں کون؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر ان چیزوں کا سوال کرتے تھے کہ جو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہیں. اللہ کے نبی مجھے بتلا دیں کہ گناہ کون کون سے، وہ کون کون سے اعمال ہیں جو گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں. آپ پوچھئے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ عمل کرتے تھے. عمل کیا تھا؟ بچتے تھے، بچنے کی کوشش کرتے تھے، لوگوں کو بتلاتے تھے، صحابہ کرام کو بتلاتے تھے کہ یہ گناہ ہے. اور ایک موقع پر تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حذیفہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال کرے گا تو تم کرے گا.
ہم صرف سوال کرتے ہیں نالج کے لیے، کرنی اپنی منمانی، صرف مولوی صاحب سے ایک مرتبہ تسلی کر لی کہ یہ نہیں، اس طرح سے ہم راہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام راہ نہیں نکالتے تھے، وہ راستہ نہیں تلاش کرتے تھے۔ یہ حلال ہے حلال ہے، یہ حرام ہے یہ حرام ہے، بات ختم۔ ہم لاکھ جتن کر لیں، لاکھ کوششیں کر لیں، لاکھ عمل کر لیں، اسی لیے تو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان کا خطاب ان کے نام کے ساتھ لگایا ہے، ہمارے ساتھ نہیں لگایا، کیونکہ ان کے عمل کے اندر اخلاص ہی تو جاتا تھا۔ مجھ سے تو پوچھا جاتا کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں، کیا چھوڑ کر آئے ہیں، اور وہ کہا کرتے تھے کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آئے، باقی سب کچھ لے کر آئے، سب کچھ لے کر آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کیا لے کر آئے، گھر کا آدھا سامان لے کر آئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کیا لے کر آئے، درہم اور دینار لے کر آئے، اور جھولی بھر کر لے کر آئے تھے، جھولی، اور جھولی لا کر نبی کائنات علیہ السلام کی جھولی میں ڈالی تھی، اور آپ علیہ السلام ایک ہاتھ سے اپنے اس پلو کو پکڑ کے اٹھا رہے تھے، اور ایک ہاتھ جو ہے بیچ میں داخل کر رہے تھے، اور اوپر اچھالتے تھے، نیچے اچھالتے تھے، اور کیا کہتے تھے، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم۔ عثمان عمل کرنا چھوڑ دے، اسے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ درہم و دینار کے ڈھیر لگا دی، ہم نے کیا دی، ہم نے کیا کر لی، کتنی قربانی ہم نے کی ہوگی، زیادہ سے زیادہ لاکھ 2 لاکھ کی، کیا حیثیت ہے لاکھ 2 لاکھ کی، کوئی حیثیت ہی نہیں اس دور کے اندر۔ صحابہ کرام دیکھیں کیسا کیسا عمل، دینے کے لیے کچھ نہیں، یہودی کے بعد چلے گئے کہ رات پوری پیرے کے اوپر کھڑا کر لے، تیرے باپ کو چلو میں پانی لگاؤں گا، جو نکل آئے جو مزدوری میری بنے وہ مجھے دے دینا، بس وہ میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پکڑ کے یوں پوری ڈھیری کے اوپر ڈالا تھا، یوں ڈھیری کے اوپر۔ کیا ہے؟ اخلاص ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ تو یاد رکھیں انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اعمال کا دار و مدار نیات کے اوپر ہے، جس نیت سے تمہیں قربانی کی قیامت کے دن اسی حساب سے آئے گا۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، ہجرت کا ایک معنی گناہوں کو چھوڑنا ہے، اگر کوئی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، تو قیامت کے دن آئے گا تو اللہ سے اس کا اجر پائے گا۔ اگر وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نمود و نمائش کرتا ہے، قیامت کے دن آئے گا تو بس اسے دنیا کے حساب سے جو کچھ تھا وہ دنیا میں اللہ نے دے دیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اگر ہم غور کریں لیل میں نہار میں، دن میں رات میں، صبح میں شام میں، ہماری جو جمع پونجی ہے جسے ہم سمجھتے ہیں، جسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری جمع پونجی ہے، وہ میں ایسی سیف الماری کے اندر ڈال رہا ہوں کہ جس کے اندر سوراخ ہے، ایسے تھیلے میں ڈال رہا ہوں جس کے نیچے سوراخ ہے، اوپر سے ڈالتا جا رہا ہوں نیچے سے نکلتا جا رہا ہے، وہ جمع نہیں ہو رہا۔ اس دور میں نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن نیکی کو سنبھالنا انتہائی مشکل ہے۔ پیسہ بہت زیادہ ہمارے پاس، سب کے پاس مال ہے، ہر ایک کے پاس مال ہے۔ ہمارے آباء و اجداد 20 30 افراد گھر میں ہوتے تھے اور ایک قربانی نصیب نہیں ہوتی تھی، پر آج گھر میں 2 سے 3 آدمی وہ اونٹ لے آتے۔ مال کی فرمانی ہے، نیکی تو کر لیں گے لیکن چونکہ اخلاص سے خالی ہوگی، اس کا سنبھالنا اصل میں بڑا مشکل ہے۔ اور جس بندے نے سنبھال لیا، پورے اخلاص کے ساتھ قربانی کی، تو اللہ کے ہاں قیامت کے دن اس کا اجر، اللہ کے ہاں اس کا پھر مقام ہے، اللہ کے ہاں پھر اس بندے کا رتبہ ہوگا، اس لیے کہ اس نے جو بھی عمل کیا ہے اللہ، خالص اللہ کے لیے اس نے کیا ہے، کسی کو دکھانا مقصود نہیں تھا۔ کیا خیال ہے میرے بھائیو، ہم سب کو میرے سمیت اپنے اپنے گھروانوں میں جھانکنا چاہیے کہ نہیں جھانکنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا؟ کیا واقعی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی تھی؟
کی تھی، اچھی بات ہے۔ اگر غلطی ہو گئی تو توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، اور تیری موت سے پہلے پہلے کھلا ہے، میری موت سے پہلے پہلے کھلا ہے۔ وہ گزر گیا، جو جانور ہم نے کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن دل میں رائی کے برابر بھی اگر ریاکاری تھی، اللہ سے آج معافی مانگ کہ یا اللہ جو ہوا سو ہو گیا، معاف فرما۔ ریاکاری کے ساتھ ایک دوسری بیماری، آپ کو جو شروع میں آئے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلا لفظ میں نے بیماری ہی لیا تھا، کیونکہ یہ بیماریاں ہیں جب روح کو لگ جاتی ہیں تو روح اس سے بڑی متاثر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بیماریاں جسم کو لگ جائے جسم چھلنی ہو جاتا ہے، روح کو لگ جائے روح برباد ہو جاتی ہے۔ ایک بیماری ہمارے اندر ریاکاری، اور ایک بیماری ہمارے اندر حسد، جو ہمیں کھاتا ہی چلا جا رہا ہے۔ حسد ہمیں کھاتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کے اندر تھوڑا سا شک شبہ ہے، ضعف کی طرف بعض محدثین نے اشارہ کیا ہے، لیکن اسی کے مقابلے میں اور صحیح احادیث انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد سے بچیں، اس لیے کہ جو حسد ہوتا ہے یہ انسان کی نیکیوں کو اس طریقے سے کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ حسد سے بچیں کہ حسد جو ہے انسان کی نیکیوں کو یوں کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو ہڑپ کر جاتی، ختم کر جاتی۔ اس روایت کے اندر تھوڑا ضعف ہے، لیکن ایک اور صحیح روایت، لا تحاسدوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپس میں حسد نہ کرو۔ تحاسد بار تفاعل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، مزید فی کتاب ہے۔ لا تحاسدوا یک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے، نہ ادھر سے ہو نہ ادھر سے ہو، نہ وہ بھائی کرے نہ وہ بھائی کرے۔ لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو۔ حسد انسان کو ختم کر ڈالے گا۔ رشک کر سکتے ہیں، اور حسد اور رشک میں فرق ہے۔ حسد سے مراد کہ ہم کسی کی ترقی کو برداشت نہیں کرتے، لیکن رشک یہ ہے کہ یار دیکھو اللہ نے اس کو کیسا رتبہ دیا، یہ رشک۔ لیکن لفظ دونوں کے لیے حدیث کے اندر حسد ہی استعمال ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لا حسد الا فی اثنتین، دو معاملات میں صرف حسد ہو سکتا ہے۔ ایک کہ جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ خرچ کرتا ہے، اور ایک کو اللہ نے قرآن دیا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اگر کوئی رشک کرنا چاہتا ہے تو ان دونوں کے اوپر رشک کرے کہ ماشاءاللہ اللہ نے اس کو مال دیا، یہ خرچ کرتا ہے، اللہ نے اس کو حافظ قرآن بنایا، یہ دیکھو کتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے، یہ رشک ہے۔ لیکن حسد کیا ہے؟ اینو مال کی تو لب گیا، یہ اوقات ہے کہ اے جناب مولوی ٹول ٹول بنیا پھرتا ہے، یہ بول کی سی، یہ حسد، کیونکہ ہم نے اس کے علم کو دیکھ کر ہم سے برداشت نہیں ہوا، یہ حسد ہے۔ لیکن یہ رشک ہے کہ دیکھو کتنا پیارا قرآن یہ پڑھتا ہے، ماشاءاللہ اللہ نے کیا آواز دی، یہ رشک۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ میں اللہ کے نبی کی تمام ازواج میں سے سب سے زیادہ اگر کسی پر میں نے رشک کیا ہے تو وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، مجھے رشک آتا تھا ان کی زندگی کے اوپر کہ کتنی محبت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی ہر موقع پر کہا کرتے تھے کہ ختیجہ ختیجہ ہی تھی، ختیجہ ختیجہ ہی تھی، ختیجہ ختیجہ ہی تھی۔ اور پھر فرماتے کہ اس سے میری اولاد بھی تھی، اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کی آواز باہر سے آئی، گھر میں آئی، اللہ کے نبی تڑپ اٹھے کہ عائشہ مجھے ختیجہ کی بات آ۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بھی کوئی صدقہ خراج جانور ذبح کوئی بھی چیز گھر میں پکتی ہے، پکانے کے لیے کوئی جو بانٹنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہا کرتے تھے کہ ختیجہ کی بہن اور اس کی سہیلیوں کو دیں۔ یہ رشک، وہ کہتی ہے میں رشک کرتی ہوں کہ کیا نصیب ملے ہیں۔ تو یہ دو بیماریاں، ایک ریاکاری کی بیماری اور ایک حسد کی بیماری۔ حسد کی بیماری، آخری بات اور بات کو ختم کرتا ہوں، حسد کی بیماری کے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک جسمانی نقصان ہوتا ہے
اور ایک روحانی نقصان ہوتا ہے۔ حسد کے کتنے نقصان ہیں؟ 2، ایک جسمانی نقصان، ایک روحانی نقصان۔ جسمانی یہ نقصان ہے کہ اپنی ہی آگ میں جل کے اپنے خون کو جلا رہا ہے اور کالا دھت ہو رہا ہے، جسم خراب ہو رہا ہے، ہر وقت سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ یار اینو کتوں عظمت مل گئی، جسم گیا، سوچ دماغ خراب ہو گیا، جسمانی نقصان۔ اور روحانی نقصان اس کا یہ ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو اس تھیلے میں ڈال رہا ہے جس کے نیچے سوراخ۔ یأکل الحسنات، حسد جو ہے نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ اس بندے کا روحانی نقصان، روح بھی خراب، جسم بھی خراب۔ تو ان 2 بیماریوں سے میرے بھائیوں بچے، ایک ریاکاری اور ایک حسد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال دونوں بیماریوں سے ہم تمام مسلمانوں کو، تمام نمازیوں کو، ہر مسلم کو، ہر مسلم ماں کو، ہر مسلم خاتون کو، ہماری بہنوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم سے مسٹیکس ہوئی ہیں، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔